جی دوستو، قبائلی علاقہ جات جو ابھی مرجڈ ایریا ہے اس میں اصلاحات کی جا رہی ہیں، اور آج کی یہ کانفرنس جو ہے اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ وہاں کی خواتین جو ہے ان کو انہیریٹنس کے جو حقوق ہیں کس طرح سے دیے جائیں گے۔ اس حوالے سے بہت سارے پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ آج کی جو کانفرنس ہے اس کے اغراض و مقاصد آپ بتائیے گا، اور آپ اس کے لیے کیا کریں، ذرا تھوڑا سا تفصیلی جائزہ لیجیے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ وومن انہیریٹنس یا جو خواتین کا وراثت میں جو حصہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے، چونکہ 2018 میں جو ہمارا جو فاٹا ہے وہ اس کا انضمام ہوا خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو نیچرلی جو لاس تھے، جتنے بھی ایکٹس ہیں، وہ ٹیکنیکلی فاٹا کے جو ایریاز ہیں اس میں ایکسٹینڈ ہو چکے ہیں، جس میں سے یہ لا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ کہ وہاں پہ جو قبائلی سسٹم ہے وہ ابھی بھی اسی طرح سے کام کر رہا ہے، اور اس میں جو رواج ہے اس رواج کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ خواتین کو ان کے پیرنٹس کی طرف سے، والدین کی طرف سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ تو یہ لا جو جب سے آیا ہے تو ہم اس پہ یہی کام کریں، مقصد صرف یہ ہے کہ ایک تو وہاں پہ لوگوں میں آگہی آ جائے، مردوں اور خواتین دونوں میں، تاکہ وہ اپنی خواتین کو ایک گھر کا ایک فرد سمجھ کے اس کو اس حساب سے جو مذہبی حوالے سے جو حصہ ہوتا ہے وہ ان کو دینا شروع کر دیں۔ ایک یہ مین جو ہے یہ اس کا مقصد ہے۔ دوسرا، آج کا جو سیمینار ہے اس میں ہم نے سول سوسائٹی کے لوگوں کو، جو لائر کمیونٹی ہے پشاور کی جو اس ایشو پہ کام کرتے ہیں، ان کو بھی بلایا، اور جو امبٹس پرسن کا جو محتسب کا جو دفتر ہے ان کے ساتھ ہم یہ کولیبریٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے اور اسی پہ کام کرتا ہے۔ تو ان کے ساتھ مل کے ہم نے جو ہے آج کا سیمینار کا مقصد اس کی ایڈوکیسی کرنا تھی، اس کی پیروی کرنا تھی، تاکہ میڈیا میں بھی آ جائے اور لوگوں کو اس کی جو ہے آگہی ہو جائے۔ دوسرا، جو ہمارے نیٹ ورک جو ہے وہاں پہ جو سول سوسائٹی کا نیٹ ورک ہے جو کہ مرج ڈسٹرکٹ میں کام کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ان کو ہم نے چھوٹے چھوٹے گرانٹس دیے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقوں میں، اسکولوں میں، حجروں میں، ادھر ادھر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے وہ سیشنز کروا رہے ہیں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ان کے ساتھ بھی بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے سیشنز کر رہے ہیں۔ مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ وہ آگہی ان کی ہو جائے، اویئرنیس ہو جائے۔ بچوں کے اسکولوں میں ہوتا ہے، ان کو بھی ابھی سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چیز پتہ ہو کہ جی یہ حق ان کو ملنا چاہیے۔ تو یہ اوورال یہ ایک ایجنڈا تھا ہمارا۔ آج کے حوالے سے اسپیسیفک اچیومنٹ کیا ہے؟ اسپیسیفک اچیومنٹ تو یہ ہے کہ ایک بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، جس میں جو ہے ایک مذہبی پرسپیکٹو کے حوالے سے، اسلامک آئیڈیالوجی کے ہمارے وہاں پہ سے مفتی کو بلایا تھا ہم نے، انہوں نے جو ہے مذہبی حوالے سے اس پہ اپنے جو ہے خیالات کا اظہار کیا۔ امبٹس پرسن چونکہ وہ خود بھی ایک وکیل بھی ہیں اور سول سوسائٹی میں کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں، انہوں نے اس کے لیگل ایشوز پہ، ان کی ایڈمنسٹریٹو جو ارینجمنٹ ہے اس پہ بات کی، لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ کیسے جو ہے خواتین اس کو کیسے اس لا کو کیسے اویل کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے میڈیا کے لوگ ہیں، چونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ باہر تک یہ بات جائے، تو کافی اچھے۔ اور پھر جو اکیڈیمیا سے جو لوگ تھے وہ خود فاٹا سے تعلق بھی ہیں، ان کا وہ خواتین بھی ہیں، انہوں نے اپنے جو ہے ایکسپیرینسز بتائے، اپنے ریسرچ کے حوالے سے بات کی۔ تو اس سے یہ لگا کہ جو پارٹیسپینٹس جو تھے یہاں پہ جو شریک تھے ہمارے ساتھ، ان میں بھی ایک مطلب ان سب نے اس کو اپریشیٹ کیا، اور کسی نے بھی اس پہ کوئی ایسی بات نہیں کی کہ یہ غلط ہے، کیونکہ یہ غلط ہے ہی نہیں۔ قانونی نقطے سے بھی، اسلامی نقطے سے بھی، انسانی نقطے سے بھی، ہر حوالے سے یہ ایک پازیٹیو عمل ہے جس کو ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، میرا نام نصرت تسکین ہے اور میں کے پی ہوم ایکسپریشن آفس میں ایز سینئر لیگل آفیسر جو ہے سروسز دے رہی ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو ہمارے آفس کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ ایک جو 2019 کا لا انفورسمنٹ آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ 2019 ہے، یہ عورتوں کے حق وراثت کے لیے جن کا آنرشپ اینڈ پوزیشن ڈکلیئر ہوتا ہے ریونیو ریکارڈ میں یا وراثت میں حصہ ہوتا ہے، موویبل اموویبل پراپرٹی یا حق محض کی پراپرٹی جہاں پہ ڈیسولوشن انوالو نہ ہو، وہ تمام عورتیں جو ہیں
या जिनका कज़न्स के साथ जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, लैंड होती है, घर होता है, गाड़ी है, ट्रांजैक्शंस हैं, बैंक रिकॉर्ड्स हैं, बिजनेसेस हैं, वो तमाम फीमेल्स जो हैं हमारे ऑफिस में एप्लीकेशन कंप्लेंट जो है फाइल कर सकती हैं। और उसका प्रोसीजर बहुत सिंपल है कि वो अपना नेम और कॉन्टेक्ट नंबर के साथ साथ रिस्पॉन्डेंट का नेम, कॉन्टेक्ट नंबर और अपने सारे हक़ाइक़ जो हैं अपनी एप्लीकेशन में लिख के और उसकी कॉपीज़ बना के हमारे लीगल डेस्क पे भी सबमिट कर सकती हैं। इसके अलावा हमें पोस्ट भी कर सकती हैं। जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है तो 3 डेज़ के अंदर हम उसको रजिस्टर करके डिप्टी कमिश्नर कंसर्न जहाँ पे वो प्रॉपर्टी फॉल करती है वहाँ हम उस ऑफिस को भेज देते हैं कि एक तो आप दोनों पार्टीज़ को बुला के इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएं, सेकेंडली रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करें, और जहाँ पे चूँकि जो मर्ज्ड एरियाज़ हैं, स्पेशली जो हमारे अभी फाटा के मर्ज्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है, तो वहाँ पे जो भी आपका रेवेन्यू स्टाफ है वो मौके के ऊपर जाके वहाँ पे देखें कि कितनी लैंड मौजूद है नहीं है, और उस कौम या खेल के हेड को जो है रखें, क्योंकि ये बात है बड़ी गलत सी है, एक मैथ है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड सेटल्ड एरिया अनसेटल्ड एरियाज़ में नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी एक विरासत का अपना रजिस्टर होता है। चूँकि अब हम फील्ड में हैं तो हम ये करते हैं कि वहाँ पे भी उस कौम का जो हेड होता है उसका एक रजिस्टर होता है, उसमें विरासत की ज़मीन और कितने कितने लोग हैं वो सब दर्ज होता है, जो कि वो ईज़िली नहीं बताते और डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह के पास उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं। तो हम उनसे कहते हैं कि आप लोग इस तरह फील्ड में जाके मौके पे जाके आप इंक्वायरी करें और फिर उसके मुताबिक हमें रिपोर्ट करें। फिर इसके अलावा हम लोग एविडेंस लेते हैं कि अगर माँ ने बाप ने फोत होते वक्त कोई वसीयत की कुछ इस तरह से किया तो उसके हवाले से हमें बताया जाए। फिर बहुत से और चैलेंजेस भी हमें आते हैं, स्पेशली मर्ज्ड एरियाज़ के हवाले से जहाँ पर सिर्फ बेटियाँ हैं और बेटे नहीं हैं, तो वहाँ पर भी एक रूल है कि जी जिनकी बेटियाँ हैं बेटे नहीं हैं तो उनको भी विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाएगा। इशू लेस के हवाले से आते हैं तो वो हम डिफरेंट जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके कुरान सुन्नत की रोशनी में हम उनसे भी जो है कोई प्रॉपर गाइडेंस लेते हैं कि इसमें हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, और फिर प्रॉपर फॉरम की तरफ हम उनको रेफ़र कर देते हैं। तो इस हवाले से हमारा अपना प्रो बोनो लॉयर्स का लीगल डेस्क भी है जहाँ पे हम फ्री लीगल सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं, कॉन्टेक्ट के थ्रू, फ़ोन नंबर्स के थ्रू, ईमेल के थ्रू या वॉक इन जो भी बंदा आता है हम उनको फ्री लीगल सर्विसेज देते हैं। इवन एप्लीकेशन वगैरह भी उनके लिए फाइल करते हैं। तो आप भी हमारे ऑफिस को जहाँ जहाँ ये सुना जाता है तो KP ओम्बड्सपर्सन के ऑफिस में आप जो है कॉल के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए या जो है कोई रिटन एप्लीकेशन पोस्ट करके अपनी इस सिलसिले में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं।